وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سی ایم ایچ بنو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شمالی وزیرستان میں دہشت گرد حملے میں زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکار کی عیادت کی۔ وزیر داخلہ نے جوانوں کے حوصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے بہادر سپوتوں کی موجودگی میں دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ان کے ہمراہ آئی جی خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، جنہوں نے زخمی اہلکاروں کی خدمت کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا میں آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور عوام کو مقامی زبانوں میں آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ بھارت کی دہلی یونیورسٹی نے ایم اے سیاسیات کے کورس سے اسلام، پاکستان اور چین سے متعلق مضامین نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تعلیمی ماہرین اور پروفیسرز نے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بی جے پی حکومت کے نظریاتی دباؤ اور تعلیمی اداروں پر کنٹرول کی کوشش قرار دیا ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ فیصلہ تعلیمی آزادی اور بین الاقوامی فہم کو محدود کرنے کی ایک خطرناک مثال ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو موسم کی بدلتی صورتحال کی پیشگی اطلاع موبائل پیغامات کے ذریعے دی جائے۔ انہوں نے چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے بارشوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں اور ریسکیو اداروں سے مربوط رابطہ رکھا جائے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم فتنۃ الخوارج کے بزدلانہ خودکش حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 13 جوان شہید، جبکہ جوابی کارروائی میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ پاک فوج کے مطابق حملے میں بارود سے بھری گاڑیوں کا استعمال کیا گیا، تاہم جوانوں کی بروقت کارروائی نے مزید نقصان سے بچایا۔ واقعے کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ایران نے آئی اے ای اے کے سربراہ رافیل گروسی پر اپنی ایٹمی تنصیبات کے دورے پر پابندی لگا دی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق گروسی کا ممکنہ دورہ بے معنی اور بدنیتی پر مبنی ہو سکتا ہے، جبکہ پارلیمنٹ اسپیکر نے انہیں اسرائیل کا محافظ قرار دیا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملے میں ملوث حماس رہنما حکام محمد عیسیٰ العیسی کو غزہ کے علاقے صابرہ میں ہلاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی کارروائیوں میں مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ فوج کو امداد کے حصول کے لیے قطاروں میں کھڑے نہتے فلسطینیوں پر گولی چلانے کے احکامات دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو سی ڈی اے تحلیل کرنے اور اس کے تمام اختیارات و اثاثے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو منتقل کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ جسٹس محسن اخترکیانی نے فیصلے میں کہا ہے کہ سی ڈی اے کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں اور 9 جون 2015 کا ایس آر او کالعدم قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر کسی سے رائٹ آف وے چارجز یا دیگر رقوم لی گئی ہیں تو واپس کی جائیں۔ اسلام آباد کی گورننس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائی جائے گی۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل اور اطراف کے علاقوں میں 5.5 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے 2 مکانات مکمل تباہ جبکہ 3 کو جزوی نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ویسٹ انڈیز کے کوچ ڈیرن سیمی پر تھرڈ امپائر پر تنقید کرنے کے باعث میچ فیس کا 15% جرمانہ اور 1 ڈی میرٹ پوائنٹ عائد کر دیا گیا۔ ڈیرن سیمی نے بارباڈوس میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ فیصلوں پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ان کی 24 ماہ میں پہلی خلاف ورزی قرار دی گئی ہے۔